ان سے پہلے جنہوں نے پیدا ہو کر آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب پیدا ہو کر کوئی بھی نہیں آئے گا، ہے نا. تو میں نے یہ موضوع بھی پورا کر لیا ہے. تو اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں صحابہ کرام علیہ السلام کا، ہے نا. صحابہ کرام جو ہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ کرام ہیں، ہے نا، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی فضیلت جو ہوتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے نا. وہ ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ وہ ایمان کا حصہ ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ میں جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور فرشتے ہیں، اور کتاب اللہ ہے نا. حدیث بھی نہیں ہے، اور نہ صحابہ ہیں، ہے نا، نہ اہل بیت ہیں. ڈائریکٹ میں ایمان کا جو ہے وہ اللہ جل جلالہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہے، ان پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور کتاب اللہ پر ایمان لاؤ. بس اب بات آ جاتی ہے جو دوسرے ہوتے ہیں نا صحابہ کرام پر ایمان لانا، وہ کتاب اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ کتاب اللہ کہتا ہے. کتاب اللہ میں یعنی کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. قرآن مجید کہتا ہے، حدیث کو اہمیت دیتا ہے نا، یعنی کہ قرآن مجید. کتاب اللہ یعنی کہ حدیث کو اہمیت دے رہا ہے، تو حدیث کی پھر اہمیت بنتی ہے نا. قرآن مجید صحابہ کرام کا نام لے رہا ہے نا، ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو پھر ان کی وہ بھی پھر ایمان کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اور قرآن ہے اللہ کی کتاب. تو اللہ جل جلالہ کی کتاب پر ایمان لانا فرض ہے. تو جب کتاب کہہ رہا ہے کہ بھائی علی کی یہ شان ہے، ابو بکر کی یہ شان ہے، عمر کی یہ شان ہے، عثمان کی یہ شان ہے، معاویہ کی یہ شان ہے، تو جب کتاب یہ خود گواہی دے رہا ہے تو پھر ان کی وجہ سے پھر حدیث کی بھی بات بنتی ہے اور صحابہ کرام کی بھی بنتی ہے. اہل بیت کا نام بھی قرآن فضیلت بیان کرتا ہے نا. اہل بیت کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے نا. گزشتہ جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی ہیں، وہ بھی بیان کرتی ہیں، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو آخری نبی ہے. اس میں قرآن بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے، تو پھر اہل بیت پر بھی ایمان لانا فرض ہے نا. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے نا. اگر حدیث بیان کرتا اور قرآن حدیث کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر حدیث کی پھر بات نہیں مانی جاتی. لیکن کیا ہے، قرآن نے حدیث کو بھی اہمیت دی ہے. وہ حدیث جو نبی نے حقیقت میں فرمایا ہے تو اس کو بھی پھر ماننا لازم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. نبی پر بھی ایمان لانا فرض ہے، وہ اس طریقے سے بھی ہے، لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے نا. قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے نا، جس کا ذکر کیا ہے تو ان سب پر ایمان لانا فرض ہے. اگرچہ کتاب یعنی کہ قرآن میں کسی کا بھی ذکر ہے نا، گزشتہ والوں کا ذکر ہے، یعنی کہ ماضی میں جو دیگر کتابیں ہیں یا دیگر واقعات ہیں اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اور جو مستقبل کے جو واقعات ہیں، مستقبل کے جو شخصیات ہیں، اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے نا. تو کیوں فرض ہے؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے. جب قرآن خود کہے گا تو پھر ماننا فرض ہے. اب قرآن نے اولیاء کرام کے بارے میں جتنی فضیلت خود بیان کیا ہے نا، اتنا ماننا فرض ہے. جتنی فضیلت صحابہ کرام کے لیے فرمایا، جس کے لیے جتنا فرمایا اس کا اتنا ماننا فرض ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے نا. انسان یہ نہیں بولے گا کہ ہم صرف نبی کو مانیں گے، صحابہ کو نہیں مانیں گے.
ہے نا, کیونکہ صحابہ ایمان کا حصہ نہیں ہے نا. اللہ جل جلالہ پر ایمان لاؤ, نبیوں پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, اور آخرت میں یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ. اتنا کافی ہے. لیکن اتنا کافی کیسے ہے بھئی؟ جب کتابوں پر ایمان لانے کی بات آ رہی ہے تو کتاب کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب کی بات مانی تو جائے نا. نبی کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں پر ایمان لاؤ, لیکن نبی اس وقت موجود نہیں ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی نبی اس وقت موجود نہیں ہے, بس نام سے ایمان لائے ہیں. یعنی کہ نبیوں نے اپنے وقت میں جس چیز کو جو دعوت دینا تھا, بات بتانا تھا, بتا دیا. اس دور میں نبی کے لیے یہی ہے کہ بس نبی پر ایمان لائے ہیں. فرشتوں کے لیے یہی ہے کہ بس فرشتوں پر ایمان لائے ہیں. اللہ جل جلالہ کے لیے یہی ہے کہ بس اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے ہیں. ہاں, لیکن اس دور میں جو سب پوری امت کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے, وہ صرف کتاب اللہ ہے بس. باقی جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں تھا. یعنی کہ وہ اب اس دور میں اگر کوئی بولے گا میں صرف نبی پر ایمان لاؤں گا, تو نبی پر کیسے ایمان لائے گا؟ نبی تو بھائی گزر چکا ہے. تو اس دور میں کتاب اللہ ہے, یعنی کہ قرآن ہے. قرآن ایسا ہے کہ جو نبی کے وقت میں بھی تھا اور قیامت تک, یعنی کہ جب تک رہے گا تب تک ہے. بعد میں پھر قرآن مجید یعنی کہ اس سے بھی پھر یہ بھی مٹ جائے گا, لیکن جب تک ہے تب تک تو ہے نا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ بھئی ہم ایمان لائیں گے اللہ پر, نبیوں پر, فرشتوں پر, آخرت پر, کتابوں پر, تو بھئی اللہ جل جلالہ نظر نہیں آتا ہے, نبی نظر نہیں آتے ہیں, فرشتے نظر نہیں آتے ہیں, آخرت بھی نظر نہیں آتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو اس پر تو ویسے ہی ایمان لے آئیں گے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. قرآن اللہ جل جلالہ کی کتاب, تورات, انجیل, یہ تو نظر آتے ہیں نا, تو ان پر ایمان لانا پھر فرض ہے نا. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب کتاب اللہ جل جلالہ کی کتاب کیا کہتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا کتاب کہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ پر ایمان لاؤ. کیسے ایمان لاؤ؟ وہ بھی کتاب کہتا ہے. نبیوں پر ایمان لاؤ, کیسے ایمان لاؤ؟ وہ بھی کتاب کہتا ہے. فرشتوں پر ایمان لاؤ, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ, وہ بھی کتاب کہتا ہے. کتاب کہتا ہے صحابہ کرام پر ایمان لاؤ, تو وہ بھی کتاب کہتا ہے. کتاب کہتا ہے اہل بیت پر ایمان لاؤ, تو وہ بھی کتاب کہتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں کتاب میں آ گیا ہے. باقی چیزیں تو نظر نہیں آ رہی نا. اگر کوئی بولے گا میں نبی پر ایمان لاؤں گا, تو کیا نبی سے جا کے مل لو؟ نبی سے تو جا کے نہیں سیکھ سکتا ہے نا. نبی سے کیسے سیکھے گا؟ ہیں, نبی تو بھائی اپنے دور کے لیے ہیں, یعنی کہ اپنے دور کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. اس دور میں کیا ہے؟ اس دور میں تو یہ نہیں چلے گا نا کہ اگلا بولے گا میں صرف نبی کو مانوں گا, ہے نا. یہ صرف والا کہانی تو نہیں چلے گا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں یہ ہے کہ کتاب اللہ جل جلالہ ہے, یعنی کہ اللہ جل جلالہ کی کتاب کیا کہہ رہا ہے اس کو اہمیت دو. کیونکہ اللہ جل جلالہ خود نہیں آ کے فرما رہا, نبی بھی ابھی خود نہیں فرما رہا ہے, نہ فرشتہ آئے گا. جیسے جبرائیل آ جائے انسانوں کے پاس یا میکائیل آ جائے, وہ بھی آ کے خود نہیں دعوت دیں گے, خود نہیں کہیں گے. تو پھر کیا ہے؟ ایک ہی چیز چھوڑی ہوئی ہے نا نظر آنے والی, ایک ہے کتاب اللہ. اللہ جل جلالہ کی کتاب پر ایمان لاؤ, اور اللہ جل جلالہ کی کتاب سب چیزیں وہ واضح کر رہا ہے, یعنی کہ وہ سب چیزیں بتا رہا ہے جو نبی کے دور میں ہوتا تھا. یعنی کہ نبی کے دور میں سب چیز تیار ہو گیا تھا, مکمل ہو گیا تھا, ہے نا. نبی کے دور میں مکمل ہو گیا, قرآن مجید مکمل ہو گیا, ہے نا. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کو تو انسان وہ کرے گا نا جو چیز نظر آ رہا ہے اس کی بات مانے گا نا. اب یہ تھوڑی جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بولے گا میں اسی کی بات مانوں گا, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے نا. تو قرآن مجید نظر آ رہا ہے تو قرآن مجید پر ایمان لائیں گے. اور اہل بیت ہے, اہل بیت سے آپ قرآن مجید سیکھیں گے اور قرآن مجید پر ایمان لائیں گے. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ تو ان سب پر ایمان لانا فرض ہے, صرف نبیوں پر نہیں ہے. کہ اگر کوئی بولے میں صرف نبی کو مانوں گا تو ایسا نہیں چلے گا, وہ پھر کتاب کو رد کر رہا ہے نا, وہ کتاب کو رد کر رہا ہے.
اگر کوئی بولے گا میں صرف نبی کو اہمیت دوں گا تو وہ یعنی کہ کتاب کو رد کر رہا ہے، وہ نبی کو بھی رد کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی زندگی میں خود فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلا جو میری جگہ لے گا وہ ابو بکر لے گا، ہے نا، نبی کی جگہ ابو بکر لے گا، لیکن نبی کا دنیا سے جانے کے بعد، ہے نا، ابو بکر لے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابو بھی ہیں اور نبی کے یعنی کہ سسر ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ہے نا، اور یہ اہل بیت سے بھی ہیں، ہے نا، لیکن نبی کی اولاد سے نہیں ہے نا، وہ پچھلے جو گزشتہ نبی ہیں نا ان کی اولاد سے ہیں، ہے نا، ان کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ دوسرا خلیفہ یعنی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد ابو بکر، میری جگہ ابو بکر لے گا۔ تو ابو بکر نے لے لیا۔ اچھا، نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا اپنی زندگی میں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلی جگہ ابو بکر لے گا، اور جب ابو بکر دنیا سے چلا جائے گا تو پھر عمر لے گا، ہے نا، اور جب عمر دنیا سے چلا جائے گا تو پھر عثمان لے گا، اور جب عثمان دنیا سے چلا جائے گا تو پھر علی لے گا، ہے نا۔ یہ نبی نے اپنے وقت میں ہی فرما دیا تھا کہ اس طریقے سے یہ ہوگا۔ تو جب نبی دنیا سے چلا گیا تو پھر ابو بکر کو پھر بڑا بنا دیا گیا، یعنی کہ وہ نبی کی جگہ آ گئے، ہے نا، گدی نشین جیسے بولتے ہیں، تو نبی کی جگہ آ گئے۔ پہلے خلیفہ تھے، نبی کے وقت میں خلیفہ تھے، جب نبی دنیا سے چلے گا تو خلیفہ تو ہیں نبی کے لیکن گدی نشین بھی بن گئے، ہے نا۔ تو جب ابو بکر دنیا سے چلے گئے تو عمر آ گیا، وہ گدی نشین بن گئے۔ کس کے گدی نشین ہے؟ نبی کے، لیکن ابو بکر کے بعد ہے، یعنی کہ ترتیب کس نے چلائی؟ نبی نے خود۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود نبی کی جگہ تھے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر گدی نشین تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک شہر کا سلطنت دے دیا، ایک شہر کا سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، باقی پوری سلطنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود سنبھالی ہوئی تھی۔ جیسے ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے حصے دے دیتا ہے، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک شہر کا سلطنت دے دیا، ہے نا۔ تو خود جو تھے وہ پورے یعنی کہ خود تو بھائی نبی کے گدی نشین میں تھے نا، تو خود بڑے تھے، سب سے بڑے تھے، ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر عثمان غنی کا وقت آ گیا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی عثمان غنی ہوگا تیسرے نمبر پر، ہے نا۔ تو وہ بھی یعنی کہ اہل بیت ہیں، ہے نا، لیکن پچھلے نبیوں کے آل سے ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل بیت ہیں، ہے نا۔ اور پھر آگے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ آ گیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی خلافت آ گئی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا چوتھے نمبر پر حضرت علی ہوں گے، ہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ بھی پچھلے نبی کی اولاد میں سے، ہے نا، پچھلے نبی کی اولاد میں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نہیں ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔ تو چچا کے لڑکے کا مطلب یہ ہے باپ کا بھائی کا بیٹا، اور پھر وہ گزشتہ جو دادا ہوتے ہیں اس کے دادا ہوتے ہیں، وہاں سے جو پچھلے نبی ہوتے ہیں نا ان کی اولاد سے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نہیں ہیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہے نا، یہ ہے دوسرے نبیوں کی اولاد سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا جو فاطمہ سے پیدا ہوا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان سے جو پیدا ہوگا تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کہلائیں گے۔ یہ بھی سید ہے لیکن یہ اس نبی سے کہلائیں گے، پچھلے نبی سے تو ہیں لیکن اس نبی سے بھی ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ گزشتہ نبیوں کے اولاد سے کہلائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی کہ ماں کی طرف سے، ہے نا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ باپ کی طرف سے، ہے نا، تو یہ قریبی ہیں رشتہ دار میں، لیکن خود نبی کی اولاد سے نہیں ہے نا۔ تو یہ پچھلے نبی کی اولاد سے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں قریب کے۔ اور حضرت عباس، ہے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ہے نا، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو اولاد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یعنی کہ ان کی آل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادی کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کی ہے، تو جو ان سے جو اولاد ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوگی، یعنی کہ وہ پچھلے نبی کی اولاد سے بھی ہوگی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی ہوگی۔ تو یہ ہے آخری نبی کی اولاد۔ تو اہل بیت کے لیے یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہو، اہل بیت کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ہے نا۔ تو کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا تو وہ بھی اہل بیت میں ہے، اور کوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا تو وہ بھی اہل بیت ہے نا۔ اسی میں سے ہی نبی آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی نبی آئے ہیں، جس میں آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے دو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی جو ہے نا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو آخری نبی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا۔ تو ویسے بیچ میں بہت سارے نبی گزر چکے ہیں لیکن یہ آخری نبی کی بات ہے نا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں سمجھیں کہ اہل بیت صرف اسے بولتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، حالانکہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، پھر وہ بھلے وہ کسی بھی تعلق سے لڑی ان کی بن جائے، یعنی کہ کسی بھی رشتہ داری میں بن جائے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نکلے یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نکلے، کہ اسی سے بھی تمام نبی ہیں، کیا اسی سے ہی تمام نبی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو جو شروعات ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہ سارے اہل بیت ہیں، ہے نا، وہ سارے اہل بیت ہیں، لیکن بس یہ فرق ہے کون کس نبی کی اولاد سے، کون کس نبی کی اولاد سے ہے، بس یہ فرق ہے، لیکن ہوتے سارے اہل بیت ہیں۔ اور سب کا جو آخری جو بنتا ہے نا، آخری جو درجہ، یعنی کہ آخری جو مرکز بنتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، ہے نا، آخری جو مرکز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اگرچہ وہ کسی بھی نبی سے تعلق ہے نا، کسی بھی نبی کا اولاد ہے، کسی بھی نبی کا ہے، لیکن وہ نبی بھی کس کا اولاد ہے؟ وہ نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ تو جو کوئی بھی اہل بیت ہوگا، کوئی بھی سید ہوگا، کسی بھی نبی سے تعلق رکھتا ہوا، یعنی کہ کسی بھی نبی کا اولاد ہوگا، کسی بھی نبی کے اولاد سے اس کی نسل ہوگی، تو وہ سارے کس کی طرف ہوں گے؟ وہ سارے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ہے نا۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ مخصوص ہے،
وہ صرف وہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، یعنی بیٹا جو ہے نا وہ ان کی سگا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جو جن سے اولاد نکلی ہو، ہے نا، یعنی کہ انہوں نے شادی کی ہو، ایسا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے جو اولاد ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلائیں گے، ہے نا. لیکن جو بیٹیوں نے جو شادی کی ہے وہ بھی گزشتہ جو نبیوں کے جو اولاد ہے نا ان سے شادی کی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، ہے نا. تو سارے اہل بیت ہوتے ہیں. ابو بکر بھی اہل بیت ہے، عمر بھی اہل بیت ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہے، اور علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہے. سارے اہل بیت ہیں، ہے نا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ہے نا. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار میں سے ہیں. مطلب یہ بھی نبی کی اولاد ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی کی اولاد ہے، مگر یہ گزشتہ نبیوں کی اولاد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لیکن دور کے رشتہ دار ہیں، ہے نا. نبیوں کے جو وہ ہوتا ہے نا جیسے خاندانی رشتہ، اس کے حساب سے دور کے رشتہ دار ہیں، لیکن رشتہ دار تو ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ سالہ بھی ہیں، یعنی کہ امیر معاویہ کی جو بہن ہے نا، امیر معاویہ کی بہن سے نبی نے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی ہے. تو امیر معاویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن وہ بیوی یعنی کہ بہن کے اس سے ہیں، ہے نا. نسل کے اس سے قریبی نہیں ہیں، نسل کے اس سے بھی اہل بیت ہیں لیکن وہ دوسرے نبی سے ہیں، ہے نا. اور بیوی کے اس سے قریبی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ گزشتہ نبی کے اولاد سے تو ہے، لیکن یہ قریبی بھی ہے نا. یہ خلیفہ بھی ہے اور یہ یعنی کہ نبی کا سسر بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ نبی کی اولاد سے بھی ہے اور یہ سسر بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نبی کے قریبی رشتہ دار سے ہے نا، ماں کی طرف سے، ہے نا. تو یہ خلیفہ بھی ہے نا، تیسرے گدی نشین. اور چوتھے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ قریبی رشتہ دار سے، یعنی کہ پچھلے نبی کی اولاد سے تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار سے ہے. اور یہ نبی کے وہ بھی ہے، یعنی کہ داماد بولیں گے نا، بیٹی کا میاں. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی داماد ہیں، ہے نا، یعنی کہ بیٹی کا میاں. تو اس طریقے سے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چوتھے گدی نشین بھی ہیں، ہے نا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا یہ نہیں سمجھیں کہ اہل بیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوتی ہے صرف انہی کو ہی کہتے ہیں، ہے نا. یہ تو سمجھو ایک حصہ ہے اہل بیت کا، ہے نا. جیسے کوئی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہے، کوئی ہوتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا. تو کوئی کسی بھی نبی کا اولاد ہوگا تو وہ سارے اہل بیت ہی کہلائیں گے. اہل بیت کا مطلب ہے یہ سارے نبی کی آل ہے. نبی کی آل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے نا. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی تو بنایا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ابراہیم کی اولاد سے بھی میں محبت کرتا ہوں. اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں، اولاد کے اعمال کی وجہ سے نہیں، وہ الگ ہے. ابراہیم کی اولاد سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ابراہیم کی اولاد ہے،
یعنی کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ابراہیم کے اولاد سے بھی میں اتنی محبت کرتا ہوں، یعنی کہ بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ تو اس میں جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے آ گئے، ہے نا، وہ سارے آ گئے جتنے نبی ہیں، اور جو نبی نہیں ہیں لیکن اہل بیت ہیں، ہے نا، نبی مخصوص لوگوں کو بنایا جاتا ہے اہل بیت میں، اور نبی مخصوص لوگوں کو بنایا جاتا ہے، ورنہ سارے اہل بیت ہے، جو نبی کی اولاد ہے وہ اہل بیت ہے نا۔ تو جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہو گئے۔ آخری نبی جو پیدا ہو کر آیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی کہ میں جس طریقے سے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں، جس طریقے سے میں ابراہیم سے محبت کرتا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی ہے اور ابراہیم کی اولاد پر برکتیں نازل فرمائی ہے، تو اے ایمان والو تم بھی دعا کرو، ہے نا۔ فرشتے بھی یعنی کہ دعا کرتے ہیں، ہے نا، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی دعا کرو۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ کو ایمان والوں کی دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دعا کرو گے تو پھر میں کروں گا۔ اللہ جل جلالہ صرف ایک اپنے محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں اللہ جل جلالہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم دعا کرو۔ کس کے لیے؟ تم دعا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،